ہمارے خطبات کے جو موضوعات چل رہے ہیں دعا کے موضوع پر، ان میں سے آج دعا کے خاص اوقات جن کے اندر دعا قبول ہوتی ہے وہ کون سے اوقات ہیں؟ ہر وقت ہی اللہ سبحانہ و تعالی انسان کی ہوئی دعاؤں کو قبول فرماتے ہیں، لیکن کچھ اوقات وہ خاص وقت ہیں، خاص اوقات ہیں جن کے اندر بندہ دعا کرتا ہے تو وہ دعا رد نہیں کی جاتی۔ جو طریقہ دعا کا پچھلے خطبے کے اندر بیان ہوا کہ اس طریقے کے ساتھ اگر دعا کی جائے اور پھر وہ اس خاص موقع پر اس خاص وقت پر کی جائے تو اللہ تعالیٰ وہ دعا ضرور قبول کرتے ہیں۔ ان اوقات میں سے سب سے قیمتی وقت اور سب سے بہترین وقت جس کے اندر اللہ تعالیٰ بندے کی دعا کو قبول کرتے ہیں، قرآن مجید میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا وَبِالْأَسْحَارِ هُمْ يَسْتَغْفِرُونَ کہ ایمان والے وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے بخشش مغفرت جو بہترین وقت ان کے لیے اللہ تعالیٰ نے رکھا جس میں وہ طلب کرتے ہیں وہ سحری کا وقت ہے۔ وَبِالْأَسْحَارِ هُمْ يَسْتَغْفِرُونَ سحری کے اوقات کے اندر اللہ تعالیٰ سے وہ لوگ بخشش مانگتے ہیں، اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں، مغفرت طلب کرتے ہیں۔ یہ ایمان والوں کی صفت ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ ایسا وقت ہے، باقی اوقات میں اللہ تعالیٰ آسمان دنیا پر نہیں آتے، خود آ کے اللہ سبحانہ و تعالیٰ آواز نہیں لگاتے۔ پورے دن میں سے 24 گھنٹوں میں سے صرف یہ وقت ہے کہ جس کے اندر اللہ تعالیٰ خود آسمان دنیا پر تشریف لاتے ہیں اور آ کر کہتے ہیں مَن یدعونی کون ہے جو مجھ سے دعا کرے فاستجیب لہ تو میں اس کی دعا کو قبول کروں، مَن یسألنی کون ہے جو مجھ سے سوال کرے فاعطیہ تو میں اس کو عطا کروں، مَن یستغفرنی کون ہے جو مجھ سے بخشش طلب کرے فاغفر لہ تو میں اس کو بخش دوں۔ تو یہ ایسا وقت ہے جس کے اندر اللہ تعالیٰ خود آ کے کہتے ہیں کوئی ہے جو مجھ سے دعا کرے اور میں اس کی دعا کو قبول کروں۔ جس سے دعا کی جا رہی ہے وہ خود اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہتے ہیں میں دعا کو قبول کروں گا اگر کوئی اس وقت کے اندر مجھ سے دعا کرے۔ فرمایا اگر وہ مجھ سے اس وقت کے اندر سوال کرے تو میں اس کے سوال کا جواب دوں گا، اس کو عطا کروں گا جو مجھ سے اس وقت کے اندر سوال کرے گا۔ اور فرمایا اگر کوئی اس وقت کے اندر گناہگار مجھ سے بخشش طلب کرتا ہے تو میں اس کو بخش دوں گا جو اس وقت میں مجھ سے بخشش مانگے گا۔ عروہ بن عبسہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے میں نے سنا آپ فرمایا کرتے تھے اقرب ما یکون العبد سب سے زیادہ بندہ جس وقت کے اندر اپنے رب کے قریب ترین ہوتا ہے، سب سے زیادہ اپنے رب کے قریب جس وقت میں اللہ تعالیٰ کے قریب بندہ ہوتا ہے فی جوف اللیل الآخر وہ رات کے درمیان کا آخری حصہ ہے۔ ایک حدیث کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ رات کا آخری تہائی ہے، آخری ثلث ہے کہ رات کے اگر 3 حصے کیے جائیں تو ان 3 حصوں میں سے جو آخری تیسرا حصہ ہے وہ ایسا وقت ہے کہ جب اللہ تعالیٰ بندہ اپنے رب کے اور رب بندے کے سب سے زیادہ قریب ہوتا ہے، اور اس وقت کے اندر جو بھی وہ اپنے رب سے سوال کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو عطا کرتا ہے۔ اب اس کی ایک اہمیت اس وجہ سے بھی ہے کہ وہ وقت زیادہ بھاری ہوتا ہے، اس وقت کے اندر اٹھنا مشکل ہے۔ ایک تو رغبت دلانا مقصد ہے کہ ایمان والے اس وقت کے اندر جس میں نماز فجر قریب ہوتی ہے تاکہ ایمان والے اس شوق کی وجہ سے، اس رغبت کی وجہ سے اس چیز کو حاصل کرنے کے لیے وہ جلدی بیدار ہوں
اور دوسرا جتنا بندہ کسی جگہ پر مسکینی کی حالت کے اندر پہنچتا ہے اس کی حالت ایسی ہوتی ہے کہ وہ بن سور کے نہیں آیا تو اس میں اس کو زیادہ عطا کیا جاتا ہے۔ اس وقت کے اندر کوئی بندہ اتنی تیاری کر کے نہا دھو کے تیار ہو کر اچھے کپڑے پہن کے نہیں اٹھتا، بلکہ وہ جس طرح سے ہوتا ہے وضو کر کے مسجد کے اندر پہنچ جاتا ہے، تو یہ ایک مسکینی والی حالت بھی ہوتی ہے۔ تو فرمایا کہ جب بندہ اس حالت کے اندر اس وقت کے اندر طلب کرنے کے لیے آتا ہے تو اللہ تعالیٰ ضرور اس وقت کے اندر بندے کو عطا کرتے ہیں۔ دوسرا وقت جس کے اندر دعا قبول کی جاتی ہے وہ اذان اور اقامت کے درمیان کا وقت ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا يرد الدعاء بین الاذان والاقامت، اذان اور اقامت کے درمیان کی جانے والی دعا کبھی رد نہیں کی جاتی۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، لا يرد، ہرگز رد نہیں کی جاتی، الدعاء، ایسی دعا بین الاذان والاقامت، اذان ہو گئی ہے، بندہ مسجد کے اندر آ گیا ہے، بیٹھ کر وہ ہاتھ اٹھا کے اپنے رب سے مانگتا ہے جب تک اقامت نہیں ہوتی، یہ ایسا وقت ہے کہ اس وقت کے اندر بھی کی جانے والی دعا اللہ تعالیٰ کبھی رد نہیں کرتے، ضرور قبول ہوتی ہے۔ اب اس کے اندر بھی رغبت، شوق مسجد کی طرف دلانا مقصود ہے، نمازوں کی طرف رغبت دلانا مقصود ہے۔ ظاہری بات ہے جو بندہ مسجد میں آئے گا اسی کو یہ وقت ملے گا اذان اور اقامت کے درمیان کا، یہ گھر کے اندر یہ وقت نہیں مل سکتا کہ گھر میں اذان نہ ہے نہ گھر کے اندر اقامت ہے، اذان بھی مسجد میں ہے اقامت بھی مسجد میں ہے، تو جو بندہ اس وقت کو پا لے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کی دعا رد نہیں کی جاتی۔ اسی طرح اذان جب ہو رہی ہو اس وقت کے اندر کی جانے والی دعا بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رد نہیں کی جاتی، کیونکہ ایک حدیث کے اندر آتا ہے جب اذان ہو رہی ہوتی ہے شیطان دور بھاگتا ہے، اور اتنا دور بھاگتا ہے جہاں تک اذان کی آواز جاری ہوتی ہے وہ اس سے بھی دور وہ علاقہ چھوڑ کر بھاگ جاتا ہے۔ اب شیطان وسوسے ڈالنے والا نہیں، اس کو پھسلانے والا، راستے سے ہٹانے والا، اس کی سوچ کو منتشر کرنے والا نہیں ہے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے یہ ایسا ببرکت وقت ہے اذان والا کہ جب بندہ دعا کرتا ہے تو وہ رد نہیں کی جاتی۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الدعاء لا يرد بین الاذان والاقامت، اذان اور اقامت کے درمیان، اور اسی طرح سے سنتانی فرمایا کہ دو دعائیں ایسی ہیں، دو وقت ایسے ہیں کہ جو دعا رد نہیں کی جاتی، ان میں سے الدعاء عند النداء، اذان کے وقت کی جانے والی دعا، اور اسی طرح عند البأس، جنگ کے وقت، مارکے کے وقت کی جانے والی دعا، اس کو بھی اللہ تعالیٰ رد نہیں کرتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب مؤذن اذان دے رہا ہو جو کلمات وہ ادا کر رہا ہے اس کے ساتھ ساتھ تم بھی وہی کلمات ادا کرو، اور آخر میں اذان کے بعد جو تم دعا کرو گے اللہ تعالیٰ تمہاری اس دعا کو قبول کریں گے۔ صحابہ نے کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مؤذنین جو ہیں اذان دینے والے وہ تو ہم سے بہت آگے نکل جائیں گے، وہ اذان دیتے ہیں، قیامت والے دن وہ لوگوں کے اندر اطول الاعنق، لمبی گردنوں والے ہوں گے، دور سے نظر آئیں گے مؤذنین، وہ تو ہم سے فضیلت لے جائیں گے، ہم پیچھے رہ جائیں گے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تم بھی ویسے ہی کہو جیسے مؤذنین اذان دینے والے کہتے ہیں، اور اس کے بعد جو تم فضیلت اللہ تعالیٰ سے طلب کرو گے، فضیلت مانگو گے، تمہیں بھی وہ فضیلت ملے گی۔ ایک تو یہاں پر اذان کے جواب دینے کے بارے میں بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے کہ جیسے مؤذن کہتا ہے ویسے ہی تم بھی ساتھ ساتھ اذان کا جواب دو، اور اذان کے بعد تم جو اللہ تعالیٰ سے دعا کرو گے اللہ تعالیٰ تمہاری دعا کو قبول فرمائیں گے۔ اور اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے اذا نودی للصلاۃ، جب اذان نماز کے لیے اذان دی جاتی ہے فتحت ابواب السماء، اللہ تعالیٰ آسمان کے دروازے کھول دیتے ہیں،
جنت کے دروازے کھول دیتے ہیں، وَيُسْتَجِيبُ الدُّعَاءُ اور اللہ تعالیٰ دعا کو قبول کرتے ہیں، یعنی اذان کے وقت اللہ رحمت کے دروازے کھول دیتے ہیں، جنت کے دروازے کھول دیتے ہیں، آسمان کے دروازے کھول دیتے ہیں کہ اس وقت میرا بندہ جو بھی مجھ سے مانگے گا اس کے اور میرے درمیان کوئی رکاوٹ نہیں ہے۔ اذان کا اتنا زبردست قیمتی اور اتنا بہترین وقت ہے کہ اگر اس وقت بندہ دعا مانگے تو اللہ تعالیٰ وہ دعا بندے کی قبول کرتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ اسی طرح سے سجدے کی حالت کے اندر اب یہ ترتیب کے ساتھ جتنے اوقات ہیں آپ دیکھیں ان سب کا تعلق نماز کے ساتھ ہے۔ سحری نماز کے قریب ہے، اذان اور اقامت کا وقت یہ نماز اور مسجد کے ساتھ تعلق رکھتا ہے۔ اسی طرح سے اذان ہوتے وقت دعا کیے جانا یہ بھی مسجد کے ساتھ نماز کے ساتھ تعلق رکھتا ہے۔ اور اگلا وقت جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سجدے کی حالت کے اندر بندہ جو دعا کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی دعا کو بھی رد نہیں کرتے، اور سب سے زیادہ جس حالت کے اندر سحری کے بعد قریب ترین بندہ اپنے رب کے ہوتا ہے وہ سجدے کی حالت ہے، اور سجدے کی حالت کے اندر اپنے رب سے جو بھی وہ مانگتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو عطا کرتے ہیں۔ فرمایا اقرب ما یکون العبد من ربہ، قریب ترین اپنے رب کے جب بندہ ہوتا ہے وہو ساجد، اس حال میں کہ وہ سجدہ کرنے والا، تو فرمایا فاکثر الدعاء، تم اس حالت کے اندر بہت زیادہ دعا کیا کرو۔ اب ایک تو ہے کہ نماز کے اندر ہی سجدے کی بہت سی دعائیں ہیں، نماز پڑھ رہے ہیں آپ، ایک تو ہم سبحان ربی الاعلیٰ کہتے ہیں، اس کے علاوہ بہت زیادہ اور دعائیں ہیں جو سجدے کی ہیں، وہ فرض نماز آپ پڑھ رہے ہیں یا نفل پڑھ رہے ہیں تو آپ دعائیں زیادہ سجدے کی یاد کریں اور اپنے رب سے اس حالت کے اندر دعا کریں۔ اس کے علاوہ ویسے آپ نے دعا کرنی ہے تو آپ سجدے کی حالت کے اندر جا کے نماز کے علاوہ بھی سجدے کی کیفیت بنا کر وہ حالت بنا کر آپ اپنی زبان کے اندر بھی دعا کر سکتے ہیں، کیونکہ نماز میں تو عربی کے علاوہ جو دعائیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سکھائی ہیں اس کے علاوہ نہیں کر سکتی، لیکن ویسے آپ اگر سجدہ کر کے نماز کے علاوہ دعا کرنا چاہتے ہیں تو فرمایا اقرب ما یکون العبد من ربہ، یہ ایسی حالت ایسی کیفیت ہے کہ اللہ تعالیٰ سب سے زیادہ اس حالت کے اندر اپنے بندے کے قریب ہوتا ہے، اور فرمایا اس حالت میں تم اپنے رب سے دعا کیا کرو، اللہ تعالیٰ تمہاری دعا کو ضرور قبول فرمائے گا۔ اسی طرح سے جمعے والے دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جمعے والے دن ایک ایسی گھڑی ہے کہ اس گھڑی کے اندر اس وقت کے اندر بندہ جو اپنے رب سے سوال کرتا ہے جو مانگتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو عطا کرتے ہیں۔ اب یہ گھڑی ہے کون سی ہے؟ مختلف علماء کرام نے مختلف اوقات بتائے ہیں، لیکن سنن ترمذی کے اندر ایک حدیث ہے جس کے اندر صراحت موجود ہے کہ یہ وقت عصر کی نماز کے بعد جمعے والے دن ہوتا ہے۔ بعض نے کہا کہ امام کے منبر پر بیٹھنے سے لے کر خطبہ ختم ہونے تک کے درمیان یہ کوئی وقت ہے، کوئی گھڑی ہے، لیکن ہے یہ جمعے والے دن ہے۔ تو جو بندہ اس گھڑی کے اندر اللہ تعالیٰ سے جو سوال کرتا ہے جو مانگتا ہے اللہ تعالیٰ عطا کرتے ہیں۔ فرمایا فیہ ساعۃ، اس جمعے والے دن کے اندر ایک ایسا وقت ہے لا یوافقہما عبد مسلم، نہیں یہ ملتا کسی بھی بندے کو وہو قائم یصلی، اگر مل جائے وہ نماز پڑھ رہا ہو کھڑا ہو کے، یسأل اللہ تعالی شیئا، وہ جو بھی سوال اللہ تعالیٰ سے کرتا ہے اعطاہ، تو اللہ تعالیٰ اس کو عطا کرتے، ایاہ، خاص اپنی عنایت کے ساتھ اللہ تعالیٰ اس بندے کو عطا کرتے ہیں۔ وَأَشَارَ بِيَدِهِ يُقَلِّلُهَا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارہ کیا اس وقت کی طرف اپنے ہاتھ کے ساتھ، یقللها، ایسے کر کے کہ وہ بہت تھوڑا سا وقت ہے، تھوڑی سی گھڑی ہے کہ جو بندے مسلم کو مل جائے، ایمان والے کو وہ مل جائے، تو فرمایا کہ اللہ تعالیٰ سے جو بھی وہ سوال کرتا ہے الا اعطاہ، اللہ تعالیٰ وہ ضرور اس کو چیز عطا کرتے ہیں۔ اسی طرح سے فرض نمازوں کے بعد بھی یہ دعا کی قبولیت کا وقت ہے۔ ہم نے یہ سمجھا ہے کہ فرض نماز کے بعد دعا کرنا شاید یہ ٹھیک نہیں یا شریعت کے اندر یہ جائز نہیں ہے، تو ہم نے اس وجہ سے فرض نمازوں کے بعد دعا کرنا بالکل ہی چھوڑ دیا، حالانکہ ایسا نہیں ہے۔ وہ اجتماعی دعا کہ امام سلام پھیرے اور فوراً ہاتھ اٹھا لے اور کہے چلو سارے دعا کرو، یہ طریقہ شریعت سے ثابت نہیں، لیکن انفرادی طور پر ہر بندہ فرض نماز کے بعد دعا کرے تو یہ دعا کی قبولیت کا وقت ہے، اور اس وقت کے اندر دعا
کرنی چاہیے۔ حضرت امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، کہتے ہیں قیلا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا، سوال کیا گیا، ای الدعاء اسمع، اللہ کے نبی سب سے زیادہ سنی جانے والی دعا وہ کون سے وقت کی ہے؟ قال، فرمایا جوف اللیل الاخر، رات کے آخری وقت کے اندر کی جانے والی دعا، وَدُبُرَ الصَّلَاةِ الْمَكْتُوبَةِ، اور ہر فرض نماز کے بعد کی جانے والی دعا۔ یہ سنن ترمذی کے اندر صحیح روایت ہے۔ فرمایا کہ یہ فرض نمازوں کے بعد کا جو وقت ہے، ان کے آخر میں جو وقت ہے، یہ ایسا وقت ہے کہ اس وقت کے اندر اللہ تعالیٰ بندے کی دعا سب سے زیادہ سنتے ہیں۔ تو اب اس میں ہم بہت زیادہ غفلت برتتے ہیں کہ اس کے اندر دعا نہیں کرتے، اور پھر دعا کرنے کے لیے ہاتھ اٹھانا یہ ایک بہترین عادت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب بندہ اپنے رب کے سامنے ہاتھ اٹھاتا ہے اور ہاتھ اٹھا کے دعا کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ کو حیا آتی ہے کہ اللہ تعالیٰ ان یردہما صفرا، کہ اللہ تعالیٰ اس کے ہاتھوں کو خالی لٹا دے۔ کہ کسی کے سامنے بھی جو ہاتھ پھیلایا جائے، ایک ہے ویسے بات کرنا، ایک ہے ہاتھ پھیلا کے طلب کرنا، اور اللہ کے سامنے جب ہاتھ پھیلایا جائے، ہاتھ اٹھا کے دعا کی جائے تو اللہ تعالیٰ کو حیا آتی ہے کہ میں اس بندے کے ہاتھوں کو خالی لٹا دوں۔ تو فرض نمازوں کے بعد بھی ہاتھ اٹھا کے اپنے رب سے دعا کرنی چاہیے، اور یہ قبولیت کا وقت ہے دعا کا۔ اسی طرح سے بارش کے وقت، جب بارش ہو رہی ہو تو اس وقت بھی کی جانے والی دعا اللہ تعالیٰ قبول فرماتے ہیں، یہ بھی قبولیت کا وقت ہے۔ صحیح جامع الصغیر کے اندر روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بارش کے وقت جو بندہ دعا کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس دعا کو قبول کرتے ہیں، یہ قبولیت کا وقت ہے۔ اور اسی طرح سے جب مرغ اذان دے رہا ہو، مرغ کے اذان دیتے وقت، اس وقت بھی یہ دعا کی قبولیت کا وقت ہے، اللہ تعالیٰ قبول کرتے ہیں دعا کو۔ فرمایا اذا سمعت الصیاح، جب تم مرغ کی اذان کو سنو، فاسألوا اللہ من فضلہ، تو تم اس کے فضل کا سوال کرو، اس سے فضل طلب کرو۔ فإنہا رأت ملکا، کیونکہ اس مرغ نے فرشتوں کو دیکھا ہے۔ تو فرشتے اللہ کی رحمت لے کے نازل ہوتے ہیں، تو وہ جب بولتا ہے، بانگ دیتا ہے، تو اس وقت تم اللہ تعالیٰ کی رحمت، اللہ کا فضل، اس کا سوال کرو اپنے رب سے، اللہ تعالیٰ تمہیں عطا کریں گے۔ اور نماز کے اندر جب امام وَلَضَّالِّينَ کہتا ہے تو فرمایا کہ اس وقت جو تم دعا کرو گے، اور وہ دعا ہے کیا ہے، اس وقت تو بندہ الگ سے اپنی طرف سے کوئی دعا نہیں کر سکتا، بلکہ جو دعا اس نے سورۃ الفاتحہ کی صورت کے اندر پڑھی ہے، اس نے پہلے اپنے رب کی تعریفیں کی، الحمدللہ رب العالمین، اس کے بعد اس نے کہا ایاک نعبد و ایاک نستعین، یا اللہ ہم تیری عبادت کرتے ہیں، تیرے راستے پہ چلتے ہیں، اور آگے وہ کیا کہتا ہے، اہدنا الصراط المستقیم، یہ دعا اس نے مانگی، اے اللہ ہمیں سیدھے راستے کے اوپر چلا، صراط مستقیم دکھا، صراط الذین انعمت علیہم، یا اللہ انعام یافتہ لوگوں کا راستہ دکھانا، جن کے اوپر تیرا غضب ہوا ہے ان کا راستہ نہ ہو، جو گمراہ ہیں ان کا راستہ نہ ہو۔ اور آخر میں جب امام کہتا وَلَضَّالِّينَ، تو یہاں پر آمین کہنے کا مطلب یہ ہے، آمین یہ عربی کے اندر امر کا صیغہ اس کو کہتے ہیں۔ بندہ کیا کہتا ہے، عجیبہ، یا اللہ تو اس میری دعا کو قبول کر لے۔ تو کیا مطلب ہے، آمین کہنا بھی یہاں سے ثابت ہوا کہ جب امام وَلَضَّالِّينَ کہے تو آمین امام کے ساتھ کہنا چاہیے، یہ بھی دعا کی قبولیت کے لفظ ہیں کہ یا اللہ تو ہماری دعا کو قبول کر لے جو سورہ فاتحہ کی صورت میں ہم نے پڑھی ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب بندہ آمین کہتا ہے، فرمایا امینو، تم آمین کہو، فمن وافق تأمینہ تأمین الملائکہ غفر لہ ما تقدم من ذنبہ، جس بندے نے آمین کہی اس وقت فرشتے بھی آمین کہتے ہیں، جس کی آمین فرشتوں کی آمین کے ساتھ موافقت کر گئی، مل گئی، تو اللہ تعالیٰ اس کے گزشتہ سارے گناہوں کو معاف کر دے گا۔ ایسا زبردست وقت ہے یہ کہ جب امام وَلَضَّالِّينَ کہے۔ اب اس کا تعلق بھی جماعت کے ساتھ، نماز کے ساتھ ہے۔ نماز کے اندر آئے گا تو اس کو امام ملے گا، نماز کے اندر آئے گا تو امام کے وَلَضَّالِّينَ پہ آمین کہے گا۔ تو یہ بھی مسجد اور نماز کے ساتھ تعلق رکھتا ہے وقت، کہ اللہ تعالیٰ اس وقت کے اندر جو آمین کہتا ہے اللہ اس کی وجہ سے اس کے گزشتہ سارے گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں۔ اور آخری رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو وقت بتایا ہے
وہ آب زمزم پیتے وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جتنے بھی مشروبات ہیں آب زمزم کے علاوہ وہ بیٹھ کر پیا کرتے تھے، اور یہ حکم دیا کہ کوئی بھی لا یشربن احدکم قائما، تم میں سے کوئی بھی پینے والی کوئی چیز وہ کھڑا ہو کر نہ پیے، بیٹھ کر پیے۔ لیکن آب زمزم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ کھڑا ہو کر بھی پی لیا کرتے تھے۔ اور اس وقت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بندہ جو بھی نیت کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ آب زمزم پیتے وقت اس کو وہ عطا کر دیتے ہیں۔ تو اس وقت بھی بندہ جو دعا کرے گا، جو نیت کرے گا، اللہ تعالیٰ اس کو وہ عطا کریں گے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ان اوقات کے اندر دعا کرنے کی جو قبولیت کے وقت ہیں توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔